إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينه فاقة إلى كفايته. إنه لا يضل من هداه ولا يئل من عاداه ولا يفتقر من كفاه. ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذي عنده علم من الكتاب. درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ نے قدر سورہ مبارکہ نمل کی آیت نمبر 40 کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا، اور آج کی گفتگو شب جمعہ کی گفتگو ہے. لیکن یہ شب جمعہ دو سعادتوں کے درمیان چونکہ آیا ہے، لہذا میری خواہش ہے کہ ان دونوں خوشی کے ایام کے اعتبار سے انفرادی گفتگو تو آپ سماعت فرمائیں گے ہی، چونکہ یہ شب جمعہ ایک دن پہلے امام علی نقی کی ولادت اور ایک دن کے بعد وہ عید کے جس عید کا سب کو انتظار ہے، عید غدیر. تو اسی اعتبار سے گفتگو کو انہی دونوں خوشحالیوں کے ساتھ، انہی دونوں خوشی کے ایام کے ساتھ مربوط کرتے ہوئے کچھ باتیں اپنی خدمت میں پیش کروں گا. چونکہ گزشتہ ایک دن پہلے امام علی نقی کی ولادت کا دن گزرا، اور اس اعتبار سے کہ امام علی نقی علیہ السلام کا دور وہ دور کہ جس طریقے سے امام نہم یعنی امام محمد تقی سے بہت سارے سوالات کیے گئے، اسی طریقے سے امام علی نقی سے بھی علمی اعتبار سے بہت سارے سوالات کیے گئے. چونکہ کچھ سوالات ایسے ہیں کہ جس کا تعلق مولا کائنات کی ذات سے ہے، لہذا وہ سوال پیش کر کے میں غدیر کی طرف آؤں. اور چونکہ غدیر کے گفتگو کے اندر آیا غدیر آیا بلغ کے اوپر بات ہوگی، اور پروردگار عالم کی طرف
مضبوط اہتمام و انتظام کی طرف بات ہوگی. لہذا آج میری خواہش ہے کہ وہ خطبہ جو رسول اللہ نے عید غدیر کے دن ارشاد فرمایا، وہ خطبہ غدیر کے جس میں رسول اللہ نے بہت سارے میسیجز دیے، اس کے کچھ پیغامات، جتنے پیغامات میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکا، یہ 2 باتیں میں جوڑ کر آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. سب سے پہلے وہ روایت کہ جب امام علی نقی علیہ السلام کا دور ہے، یہ وہی دور ہے کہ جس میں ائمہ علیہ السلام سے مختلف انداز میں سوالات کر کے امتحانات کو لیا گیا. یحییٰ بن اقسم جیسے لوگ موجود ہیں، ابن سکین جیسے لوگ موجود ہیں. یحییٰ بن اقسم سوال کرتا ہے، ابن سکین سوال کرتا ہے، اور امام سب کے جوابات کو پیش کرتے ہیں. اور ایک موقع تو ایسا آتا ہے کہ جب یحییٰ بن اقسم سوال کرتا ہے کہ یہ بتائیے، اب دیکھیں ائمہ علیہ السلام سے جب بھی علمی سوالات کیے گئے، اہل بیت علیہ السلام نے وہ کامل جوابات دیے کہ جس کے بعد کسی کو گنجائش نہیں تھی کہ وہ آ کر امام علیہ السلام کے ساتھ بحث کر سکے. جوابات اتنے قانے اور اتنے مضبوط ہوا کرتے تھے کہ پھر وہ امام علیہ السلام سے آگے بحث کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی تھی. جب امام علیہ السلام سے ابن سکین نے سوال کیا، اب 2 افراد یہاں پر ملتے ہیں جو امام سے سوالات کر رہے ہیں، ایک ابن سکین ہے اور ایک یحییٰ بن اقسم. سب سے پہلے ابن سکین سوال کرتا ہے کہ یہ بتائیے کہ پروردگار عالم نے جو معجزات عطا کیے انبیاء کو، ان معجزات کی وجہ کیا تھی؟ کیا وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے موسیٰ کو عصا اور ید بیضا کا معجزہ عطا کیا؟ کیا وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے جناب عیسیٰ کو طب کے اعتبار سے گونگوں کو زبان دینے کا، بیمار کو شفا دینے کا، اس قسم کا معجزہ عطا کیا؟ اور کیا وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے رسول اللہ کو قرآن اور تلوار کا معجزہ عطا کیا؟ اب یہ ایسا سوال ہے کہ عام طور پر لوگ سوچتے ہیں کہ واقعی کیا وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس قسم کے معجزات کیوں عطا کیے؟ اور یہاں پر امام فرماتے ہیں کہ تم پروردگار عالم کی اگر مصلحتوں کو دیکھنا چاہو تو یاد رکھو پروردگار عالم کا دین اتنا غالب ترین دین ہے. پروردگار عالم نے جس بھی نبی کو شریعت عطا کی تو اس دور کے اندر جو چیز سب سے زیادہ عروج کے اوپر موجود تھی، پروردگار عالم نے معجزات بھی اسی اعتبار سے دی. یعنی اگر موسیٰ کے دور میں جادوگری عروج کے اوپر تھی تو پروردگار عالم نے اپنی قدرت کا نمونہ اس انداز میں دکھایا کہ موسیٰ کو وہ معجزہ عطا کیا کہ جس کے بعد سارے جادوگروں کے جادو ختم ہو گئے. اگر عیسیٰ کے دور میں طبابت اپنے عروج کے اوپر تھی تو پروردگار عالم نے عیسیٰ کو ایسا معجزہ عطا کیا کہ جس کے بعد کسی کے پاس کہنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی. یہ در حقیقت پروردگار عالم اپنی قدرت کے نمونے کو دکھانا چاہتا ہے کہ دنیا جس چیز پر، جس مقام پر جا کر فخر کرتی ہے، قدرت پروردگار اس سے کہیں زیادہ بلند ہے اور پروردگار عالم کے اختیارات اس سے کہیں بڑھ کر لامحدود اختیارات. پھر فرماتے ہیں رسول اللہ کا دور وہ دور تھا کہ جس کے اندر لوگوں کو اپنی زبان کے اوپر، اپنی فصاحت و بلاغت کے اوپر، اپنی تلوار بازی کے اوپر فخر تھا، اپنی شاعری کے اوپر، اپنے کلام کے اوپر فخر تھا. پروردگار عالم نے قرآن مجید اس انداز میں نازل کیا کہ لوگ اس قرآن کا جواب نہ لا سکے. لوگوں کو کہا گیا، قرآن مجید خود، قرآن مجید کی کتنی آیتیں جہاں پر کہا گیا کہ تم ایک سورہ لے کر آ جاؤ، ایک سورہ نہ صحیح ایک آیت لے کر آ جاؤ، لیکن قرآن مجید کے مقابلے میں نہ ایک سورہ آ سکا نہ ایک آیت آ سکی. تو امام فرما رہے ہیں کہ دیکھو جس دور میں جس چیز کا عروج تھا پروردگار عالم نے اسی اعتبار سے معجزات کو نازل کیا. پھر اس کے بعد اب یحییٰ بن اقسم آگے بڑھتا ہے، ابن سکین کو کہتا ہے تو خاموش بیٹھ، اب میں سوالات کروں گا. یہ یحییٰ بن اقسم وہی ہے کہ جو امام محمد تقی سے بھی مختلف سوالات کر چکا اور امام نے اسے بھی جوابات دیے. اب جب امام علیہ السلام سے سوال کر رہا ہے، جب سوالات کر کے روایت الجملہ لکھا کہ اس نے امام علیہ السلام کو ایک پرچے پر کچھ سوالات لکھ کر دے دیے کہ آپ اس کے جوابات دیجیے. امام علیہ السلام نے ابن سکین سے کہا کہ تو جوابات کو لکھتا جا. یعنی امام پیغام یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے سوالات ایسے ہیں کہ میں فوراً جوابات دیتا جاؤں، ایسے تحریر کر لوں تاکہ تمہارے پاس یہ سارے کے سارے جوابات محفوظ ہو جائیں، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ علم امام کتنا بلند ہے. اب وہاں پر وہ سوالات کرتا ہے، بہت سارے سوالات ہیں، 2 سوال آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ایک سوال مالائے کائنات
کائنات کے اعتبار سے کرتا ہے. مولائے کائنات کے اعتبار سے سوال کرتا ہے کہ ہم نے مولائے کائنات کی زندگی کے اندر، امام علی علیہ السلام کی زندگی کے اندر یہ مرحلہ دیکھا کہ امام نے 2 جنگوں کے اندر 2 مختلف انداز کو اختیار کیا. کس انداز کو اختیار کیا؟ کہ امام نے جمل کے اندر ایک الگ اسٹریٹجی کو اپنایا اور جنگ صفین کے اندر الگ اسٹریٹجی کو اپنایا. اسٹریٹجی کیا تھی؟ یہ سوال کرتا ہے. دیکھیں بہت سارے سوالات ایسے تھے جو اہل بیت علیہ السلام کے اوپر در حقیقت اعتراضات تھے، لیکن وہ سوال کر کے در حقیقت امام کو بدنام کرنا چاہتا تھا. امام کا جواب ایسا کہ امام نے ساری کی ساری وجوہات بیان کر کے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ علی ابن ابی طالب کی فکر کتنی مضبوط ہے، علی ابن ابی طالب دین کا کتنا خیال رکھتا ہے. یعنی مولائے کائنات کی شخصیت کو اگر دیکھا جائے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کوئی بھی کام بغیر کسی وجہ کے نہیں کرتے. یہ سوال کرتا ہے کہ مولا کا جنگ جمل کے اندر انداز مختلف تھا، جنگ صفین میں انداز مختلف تھا. کیا اختلاف تھا دونوں کے اندر؟ فرق یہ تھا کہ جنگ جمل کے اندر اگر کوئی میدان چھوڑ کر بھاگ جاتا تھا، اگر کوئی زخمی واپس چلا جاتا تھا تو امام اس کا پیچھا نہیں کرتے تھے، اسے مارتے نہیں تھے، جانے دیتے تھے. لیکن جنگ صفین کے اندر اگر کوئی میدان چھوڑ کے بھاگ رہا ہوتا تھا، اس کا پیچھا کیا جاتا تھا، اسے قتل کیا جاتا تھا. اگر کوئی زخمی بھی ہو جایا کرتا تھا اور وہ واپس جاتا تھا تو بھی اسے قتل کر دیا جاتا تھا. اب یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ مولا نے ایسا عمل کیوں انجام دیا؟ جنگ جمل کے اندر چھوڑ دیا، جنگ صفین کے اندر مار دیا. امام فرماتے ہیں کہ دونوں جنگوں کی کیفیت کو اگر تو نے غور سے دیکھا تو جنگ جمل کے اندر سردار مارے جا چکے تھے اور جو واپس پلٹ کے جا رہے تھے وہ واپس جنگ کے لیے نہیں آ رہے تھے، وہ سرنڈر کرتے ہوئے جا رہے تھے، وہ اپنی شکست کو تسلیم کر کے جا رہے تھے اور جا کر اپنے مقام پر بیٹھ جا رہے تھے. جنگ صفین کے اندر معاملہ مختلف تھا. جو یہاں سے بھاگ کر جاتا تھا پیچھے سے اسے دوبارہ اسلحہ دیا جاتا تھا، پیچھے سے اس کی دوبارہ ہمت بڑھائی جاتی تھی، تو بھاگنے والا دوبارہ جنگ کے لیے آ جایا کرتا تھا. علی ابن ابی طالب جانتے تھے کہ جمل کا ماحول مختلف ہے، صفین کا ماحول مختلف ہے. جمل کے اندر جو بھاگ کر جائے گا وہ واپس جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے گا، جو زخمی ہو کر جائے گا وہ بدلہ لینے کے لیے نہیں آئے گا. لیکن صفین کا ماحول ایسا ہے کہ جو زخمی ہو کر جا رہا ہے وہ دوبارہ اسلحہ لے کر آ رہا ہے، دوبارہ لشکر لے کر آ رہا ہے. صفین کا ماحول ایسا ہے کہ جو میدان چھوڑ کر بھاگ رہا ہے وہ دوبارہ قوت کے ساتھ آ رہا ہے. لہٰذا علی ابن ابی طالب نے وہاں پر دشمنوں کے قدم کو کاٹ دیا، دشمنوں کی قوت کو ختم کیا کہ کوئی واپس نہ جانے پائے، تاکہ کسی کے اندر اتنی طاقت نہ ہو کہ دوبارہ واپس پلٹ کر حملہ کر سکے. یہ علی ابن ابی طالب کی جنگی اسٹریٹجی تھی. اور آج دنیا کے اندر اگر انسان سیکھے تو سمجھ میں آتا ہے کہ واقعاً امام علیہ السلام کا یہ قدم بہت سارے پیغامات کو سمجھانے کے لیے کافی. جب امام کا یہ جواب سنا تو اسے سمجھ میں آ گیا کہ جمل کے اندر اسٹریٹجی کا مختلف ہونا یا جنگ صفین کے اندر اسٹریٹجی کا مختلف ہونا یہ خود اس وقت کے حالات و واقعات کے اعتبار سے تھا کہ امام کس طریقے سے دشمن کی بیخ کو نہیں کرنا چاہ رہے تھے. پھر اس کے بعد ایک اور سوال کرتا. اب یہ سوالات تحریر کر کے دیے، امام فرماتے جا رہے ہیں ابن سکین کو کہ جوابات لکھتے جاؤ. ابن سکین جوابات کو تحریر کرنا شروع کرتا ہے اور پھر ایک سوال ایسا ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ جناب سلیمان نے آصف بن برخیہ کے بارے میں جب قرآن مجید نے آیہ مبارکہ کے اندر نقل کیا، سورہ مبارکہ نمل آیت نمبر 40 جس کی ابتدا میں نے تلاوت کی کہ آصف بن برخیہ کے بارے میں قرآن مجید نے کہا کہ الذی عندہ علم من الکتاب، یہ وہ ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا سلیمان کے پاس کتاب کا علم نہیں تھا؟ کیوں سلیمان نے خود تخت بلقیس کو حاضر نہیں کیا؟ اور یہاں پر جب خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے، تو کیا آصف بن برخیہ نعوذ باللہ سلیمان سے افضل ہو گئے؟ اب یہ سوالات کی کچھ ڈائمنشنز ہیں. امام فرما رہے ہیں کہ تم نے غلط سمجھا ہے. حقیقت یہ ہے کہ آصف بن برخیہ کی نیابت اور ولایت کو بتانا مقصود تھا، ورنہ خود سلیمان کے پاس بھی اسم اعظم موجود تھا، ورنہ خود سلیمان بھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں کتاب کا علم رکھتے تھے.
لیکن عاصم بن برقیہ کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میرے بعد اگر کوئی نائب ہے تو وہ عاصم بن برقیہ ہے. تبھی اس انداز میں عاصم بن برقیہ کا تذکرہ کیا، ورنہ وہ سارا کا سارا علم خود جناب سلیمان کے پاس موجود تھا. تو جہاں پر عاصم بن برقیہ کی نیابت کا تذکرہ ہوا، مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میرے بعد نائب عاصم بن برقیہ ہے. تو جب سلیمان اپنے نائب کا تذکرہ کیے بغیر نہیں چھوڑ سکتے، جب سلیمان اپنے نائب کو لوگوں کو سامنے پیش کیے بغیر نہیں جا سکتے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کائنات کا رسول، کائنات کا حبیب، خاتم النبیین، افضل الانبیاء اپنے نائب کو چھوڑے بغیر واپس چلا جائے؟ اور غدیر خم کا واقعہ، اب اس کو جوڑتے جائیے، اب بات چونکہ یہاں تک آ گئی لہذا جوڑتے چلے جائیے کہ رسول خدا غدیر خم کے میدان میں مولا کائنات کی ولایت و نیابت کا اعلان کر رہے ہیں، اور خود اگر غدیر خم کے خطبے کو اٹھا کر دیکھا جائے تو کس انداز میں رسول خدا نے مولا کائنات کی فضیلت کو بیان کیا. اب کچھ حصے کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ اندازہ ہو کہ کس انداز میں رسول خدا نے مولا کائنات کے بارے میں غدیر کے خطبے کے اندر ارشادات فرمائے. یاد رکھیے، اگر کوئی صحیح معنوں میں رسول اللہ کی زبانی مولا کائنات کے فضائل کو سننا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، جا کر خطبہ غدیر کا ترجمہ پڑھ لیں، سمجھ میں آئے گا کہ علی بن ابی طالب کا مقام و مرتبہ رسول اللہ کی نگاہ میں ہے کیا. میں فقط کچھ سلیکٹیو حصے کا ترجمہ پیش کروں گا چونکہ خطبہ طولانی ہے اور وقت مختصر ہے. کچھ باتوں کا ترجمہ میں غدیر کی گفتگو کے اندر پیش کروں گا، کچھ باتیں میں وہاں پر پیش کروں گا. رسول اللہ نے جب خطبہ غدیر ارشاد فرمایا تو بہت ساری باتوں کا تذکرہ کیا. سب سے پہلے پروردگار عالم کی حمد و ثنا کی، اور پروردگار عالم کی حمد و ثنا کے بعد اس کے حکم کا تذکرہ کیا، ولایت علی بن ابی طالب کا اعلان کرنے کو کہا، اور پھر اس کے بعد بہت ساری باتیں جو قرآن مجید کی آیت کے ساتھ مربوط ہیں انشاءاللہ جو غدیر کے دن میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اس کے بعد رسول اللہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ اے انسان، یہ اس مقام پر میرا آخری قیام ہے، لہذا میری بات سنو، اطاعت کرو اور خدا کے حکم کو تسلیم کرو. اللہ تمہارا رب، ولی اور پروردگار ہے، اس کے بعد اس کا رسول تمہارا حاکم ہے، اور اس رسول کے بعد علی تمہارا ولی ہے، اور بحکم خدا تمہارا امام ہے. اس کے بعد امامت میری ذریت اور اس کی اولاد میں تا قیامت باقی رہے گی. پھر فرماتے ہیں حلال وہی ہے جس کو اللہ نے حلال کیا. دیکھیے خطبہ غدیر کے اندر رسول اللہ نے بہت سارے میسیجز دیے. حلال وہی ہے جسے اللہ نے حلال کیا، حرام وہی ہے جسے اللہ نے حرام کیا، اور یہ سب اللہ نے مجھے بتایا اور میں نے سارا علم علی کے حوالے کر دیا. یہ رسول اللہ کے جملے خود بتانے کے لیے کافی ہیں کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ خدا نے جو مجھے تعلیم دی ہے وہ سب کا سب علم میں نے علی بن ابی طالب کے حوالے کر دیا. اس کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ انسانوں، کوئی علم ایسا نہیں ہے جو اللہ نے مجھے عطا نہ کیا ہو، اور جو کچھ خدا نے مجھے عطا کیا ہے وہ سب کا سب میں نے علی بن ابی طالب کو دے دیا. کس انداز میں رسول اللہ علم علی بن ابی طالب کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں یہ امام المتقین بھی ہے، یہ امام المبین بھی ہے. پھر فرماتے ہیں انسانوں، علی سے بھٹک نہ جانا، علی سے بیزار نہ ہو جانا، اور علی کی ولایت کا انکار نہ کر دینا. سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو، نہ علی سے دور ہونا، نہ علی سے دشمنی اختیار کرنا، نہ علی کی ولایت کا انکار کرنا. کیوں؟ کیونکہ حق کی طرف ہدایت کرنے والا، حق پر عمل کرنے والا، باطل کو فنا کر دینے والا علی بن ابی طالب کے علاوہ کوئی نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں کہ علی ہی وہ ہے جو رسول اللہ کے اور اپنی جان جی جان سے قربان کرنے کو تیار ہے. ہمیشہ رسول خدا کے ساتھ رہا، اور رسول اللہ کے سامنے، رسول اللہ کے ساتھ علی کے علاوہ کوئی عبادت خدا کرنے والا نہیں تھا. پھر فرماتے ہیں انسان، علی کو فضیلت دو کیونکہ خدا نے علی کو فضیلت دی ہے. علی کو قبول کرو کیونکہ خدا نے علی کو امام بنایا ہے. پھر فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے امام ہے، جو علی کی ولایت کا انکار کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس کی بخشش کا کوئی امکان نہیں ہے.
یہ رسول اللہ کا خطبہ غدیر سنا رہا. کبھی کبھار لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس ولایت کی کیا اہمیت ہے، تو سن لیجیے ولایت کی اہمیت کہ علی کی ولایت کو قبول کیے بغیر توبہ قبول نہیں ہونے والی. علی کی ولایت کو قبول کیے بغیر بخشش کا کوئی امکان نہیں ہے، بلکہ خدا کا حق ہے کہ وہ اس امر پر مخالفت کرنے والے پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدترین عذاب نازل کرتے ہیں. پھر فرماتے ہیں لہذا تم مخالفت نہ کرنا، تم اس مخالفت سے بچنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس جہنم میں داخل ہو جاؤ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر بننے والے ہیں، جس کے لیے کفار کو مہیا کیا گیا ہے. یعنی رسول اللہ پیغام کہہ دینا چاہ رہے ہیں، یعنی قرآن مجید کی وہ آیت کی جس کے اندر کہا گیا کہ اس آگ سے ڈرو کہ جس کا ایندھن پتھر اور انسان بننے والے ہیں. وقودها الناس والحجارہ. رسول اللہ فرمانے کہیں تم اس آگ کا ایندھن نہ بن جاؤ، کہیں ان انسانوں میں تم نہ ہو جنہیں آگ کا ایندھن بنایا جائے گا. کس وجہ سے؟ کیونکہ اگر تم نے علی بن ابی طالب کی ولایت کا انکار کر دیا. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اے انسان، قرآن میں فکر کرو، اس کی آیات کو سمجھو، اس کی واضح باتوں کو نگاہ میں رکھو اور شبہ والی باتوں کے پیچھے نہ پڑو. خدا کی قسم قرآن مجید کے احکام، اس کی تفسیر کو علی بن ابی طالب علیہ السلام کے علاوہ کوئی واضح نہ کر سکے گا. یعنی رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر قرآن کے محکم و متشابہ کو سمجھنا ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام کے در سے رابطہ کرو. پھر فرماتے ہیں جس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے اور جس کا بازو میں نے تھام کر بلند کیا ہے. یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پر رسول اللہ نے مولا کائنات کو بلند کیا. یعنی غدیر کا وہ موقع کہ جب مولا کائنات کو رسول اللہ نے بلند کیا، یہ وہ مقام کے جملوں کے ساتھ بلند کیا. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اے انسانوں، یہ علی تم میں سے سب سے زیادہ میری مدد کرنے والا ہے، مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہے، میری نگاہ میں عزیز تر ہے. اللہ اور میں دونوں علی بن ابی طالب سے راضی ہیں. پھر فرماتے ہیں قرآن مجید میں جو بھی خدا کی رضامندی کی آیت ہے وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں. دیکھیں عزیزان گرامی، ہم کیا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کو بیان کریں گے؟ رسول اللہ بیان کر رہے ہیں. ہم جب علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کو بیان کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. رسول اللہ کی بات کو سنیے، رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں. قرآن مجید کے اندر جو بھی رضامندی کی آیت ہے، رضا کی آیت ہے، وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام سے متعلق ہے. پھر فرماتے ہیں قرآن مجید میں جہاں جہاں پر بھی یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا، واقعا کس انداز میں فضائل کو پڑھا گیا. قرآن مجید کے اندر جس مقام پر یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا، اس کا پہلا مخاطب علی بن ابی طالب ہے. یعنی خدا تعالیٰ مومنین سے جب خطاب کر رہا ہے تو اس کا مطلب علی سے خطاب کر رہا ہے، کیونکہ علی امیر المومنین ہے. پھر فرماتے ہیں ہر آیت کے جس کے اندر خدا نے تعریف کی ہے وہ علی بن ابی طالب سے تعلق رکھتی ہے. اور پھر فرماتے ہیں حل عطا میں جنت کی شہادت علی بن ابی طالب کے حق میں دی گئی، اور یہ سورہ علی کے علاوہ کسی اور کی تعریف میں نازل نہیں ہوا. سورہ در علی بن ابی طالب اور خانوادہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوا. یہ رسول اللہ فضائل کو پیش کر رہے ہیں. پھر فرماتے ہیں اے انسانوں، یہ دین خدا کا مددگار ہے، رسول خدا کا دفاع کرنے والا ہے، متقی ہے، ہادی اور مہدی ہے. تمہارا نبی بہترین نبی اور اس کا وصی بہترین وصی ہے، اس کی اولاد بہترین اوصیہ ہے. پھر فرماتے ہیں ہر نبی کی ذریت اس کے صلب سے ہوتی ہے، میری ذریت علی کے صلب سے. یہ خطبہ غدیر کے اندر در حقیقت مولا کائنات کے فضائل رسول اللہ بیان فرما رہے ہیں. پھر فرماتے ہیں اب ذرا جملوں پر غور کیجیے، خطبہ غدیر کے بڑے امپورٹنٹ نکات ہیں. فرماتے ہیں اے انسانوں، ابلیس آدم کے مسئلے میں حسد کا شکار ہوا. مثالوں کو دیکھیے جو رسول اللہ پیش کر رہے ہیں. ابلیس آدم کے سلسلے میں حسد کا شکار ہوا، لہذا خبردار تم علی کے معاملے میں حسد نہ کرنا ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے حسد نہ کرنا، جلنا مت کہ کتنا مقام مل گیا، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہارے قدموں میں لغزش پیدا ہو جائے گی. پھر فرماتے ہیں
آدم صفی اللہ ہونے کے باوجود ایک ترک اولا پر زمین پر بھیج دیے گئے، تو تم کیا ہوا اور تمہاری حقیقت کیا؟ یعنی آدم جیسے نبی کو زمین پر بھیج دیا گیا اور پروردگار عالم تمہیں چھوڑ دے گا، تم کیا، تمہاری اوقات کیا؟ اور تم میں تو جو علی سے دشمنی کرتا ہے وہ دشمن خدا بھی ہے، تم میں دشمنان خدا بھی پائے جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ کا جملہ یاد رکھو، علی کا دشمن صرف شقی ہوگا جس کا دل سخت ہوگا، علی کا دوست صرف تقی ہوگا جو خدا سے ڈرنے والا ہوگا۔ کس انداز میں علی ابن ابی طالب کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں اس پر ایمان رکھنے والا صرف مومن و مخلص ہی ہو سکتا ہے۔ اور اسی علی کے بارے میں سورہ عصر نازل ہوا، پھر فرماتے ہیں اے انسانوں گواہ ہے میں تمہیں خبر دے رہا ہوں، میں نے خدا کو گواہ بنا کر اپنے پیغام کو پہنچایا، اور رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یعنی رسول اللہ فرما رہے ہیں میں تمہیں پیغام دے رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ علی ابن ابی طالب کے مقام کو سمجھو۔ پھر فرماتے ہیں انسانوں اللہ سے ڈرو جو ڈرنے کا حق ہے، اور خبردار اس وقت تک دنیا سے نہ جانا جب تک اس کے اطاعت گزار نہ بن جانا۔ پھر فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر ایمان لاؤ جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، یعنی رسول اور ان انوار کے اوپر ایمان لے کر آؤ کہ جو رسول کے ساتھ خلق ہوئے ہیں۔ کون سے انوار رسول اللہ کے ساتھ خلق ہوئے ہیں؟ حدیث کو اگر ملائیں تو سمجھ میں آئے گا انا وعلی من نور واحد، ان انوار پر ایمان لے کر آؤ جو رسول اللہ کے ساتھ خلق ہوئے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں قبل اس کے کہ خدا اچھے چہروں کو بگاڑ دے اور انہیں پشت کی طرف پھیر دے، ایک موقع آئے گا کہ چہروں کو پشت کی طرف پھیر دیا جائے گا، چہرے بگڑ جائیں گے، قیامت کا مرحلہ ہوگا، سفید چہرے کالے ہو جائیں گے۔ ہم دعا مانگتے ہیں پروردگار عالم سے، وضو کرتے وقت کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہم بیض وجہی یوم تسود الوجوہ، اے پروردگار میرے چہرے کو اس وقت نورانی رکھنا، سفید رکھنا کہ جس وقت چہرے کالے ہو جائیں گے۔ کیوں کالے ہوں گے؟ علی ابن ابی طالب کی ولایت کا انکار کرنے والا اس کا چہرہ کالا ہو جائے گا، اے پروردگار علی ابن ابی طالب کی ولایت پر مجھے باقی رکھنا۔ یعنی یہ چیزیں ہیں اگر ملائیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ پھر رسول اللہ فرما رہے ہیں نور کی پہلی منزل میں ہوں۔ اب نور کی رسول اللہ نے بات کی کہ ان انوار کے اوپر ایمان لے کر آؤ، فرماتے نور کی پہلی منزل میں ہوں، میرے بعد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور ان کے بعد ان کی نسل ہے، اور یہ سلسلہ اس مہدی تک قائم و برقرار رہے گا جو اللہ کا حق اور ہمارا حق حاصل کر لے گا، اس لیے کہ اللہ نے ہم کو تمام مقصرین، تمام معاندین، تمام مخالفین، تمام خائنین اور تمام ظالمین کے مقابلے میں اپنی حجت قرار دیا ہے۔ یعنی زمانے کے امام کا تذکرہ اس وقت خطبہ غدیر کے اندر رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ سلسلہ نور کا سلسلہ مہدی آخر الزمان تک قائم رہے گا۔ حضرات گرامی، یہ خطبہ غدیر اس کو واقعاً ایک مرتبہ ترجمہ پڑھیں، سمجھ میں آئے گا کہ مولا کائنات کی فضیلتوں کو رسول اللہ نے کس انداز میں بیان فرمایا ہے۔ ابھی میں نے فقط ایک صفحے کا ترجمہ پڑھا اور آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ کس انداز میں رسول اللہ نے مولا کائنات کی فضیلتوں کو پیش کیا۔ پھر فرماتے ہیں اے انسانوں میں تمہیں باخبر کرنا چاہتا ہوں کہ میں تمہارے لیے اللہ کا نمائندہ ہوں، جس سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے، تو کیا میں مر جاؤں یا قتل ہو جاؤں تو تم اپنے پرانے دین پر پلٹ جاؤ گے؟ یعنی سوال کر رہے ہیں رسول اللہ کہ اگر میں گزر گیا یا قتل ہو گیا تو کیا تم پرانے دین پر پلٹ جاؤ گے؟ اور یاد رکھو جو پلٹ جائے گا وہ خدا کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ یعنی اگر تم پہلے کی طرح کافر بھی ہو گئے تم خدا کا نقصان نہیں کر رہے، اپنا نقصان کر رہے ہو۔ خدا شکر کرنے والوں کو جزا دے گا، یعنی جو دین پر باقی رہے گا، رسول اللہ کی بات پر عمل کرے گا، پروردگار عالم اسے جزا دینے والا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ، علی کے صبر و شکر کی تعریف کی گئی، اور ان کے بعد میری اولاد کو صابر و شاکر قرار دیا گیا جو ان کے سلب سے ہے۔ یعنی علی صبر و شکر کرنے والے ہیں، اور اولاد علی کہ جو ذریت رسول ہیں وہ صبر و شکر کرنے والے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اے لوگو اللہ پر اپنے اسلام کا احسان مت جتانا۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ مبارکہ حجرات کے اندر بھی یہی پیغام ہے
کہ قرآن مجید میں خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ لا تمنوا علی اسلامکم، تم اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ جتاؤ. کسی بھی مقام پر، چاہے وہ اسلام ہو، چاہے وہ ایمان ہو، چاہے وہ تشیع کا کوئی مرحلہ ہو، یعنی خدا نے نہ اس بات کو پسند کیا تم اسلام کا احسان جتاؤ، نہ تم اپنے شیعہ ہونے کا احسان جتاؤ، بلکہ خدا تعالیٰ اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ انسان نیکی کر کے احسان جتائے. کتنے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر ہم اپنی نیکیوں کو برباد کر دیا کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو، چاہے وہ کسی فرد کے اعتبار سے نیکی ہو، چاہے کسی مسجد و امام بارگاہ کے اعتبار سے نیکی ہو. نیکی جتا کر اپنی نیکیوں کو برباد نہ کرو. رسول اللہ فرما رہے ہیں اسلام کا احسان نہ جتاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تم سے ناراض ہو جائے، تم پر اس کی طرف سے اس کا عذاب نازل ہو جائے، کیونکہ وہ تمہیں نگاہوں میں رکھے ہوئے ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. احسان جتانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں، اب یہاں پر رسول اللہ کے جملوں کو دیکھیے تو سمجھ میں آئے گا کہ رسول اللہ نے بات کے پورے نقشے کو پیش کر دیا. یعنی خطبہ غدیر کے اندر رسول اللہ نے اپنے بات کے سارے نقشے کو پیش کیا. اسی پر میں گفتگو کو تمام بھی کروں گا. رسول اللہ فرماتے ہیں، اے انسانوں، ان قریب میرے بعد ایسے رہنما پیدا ہوں گے جو جہنم کی دعوت دیں گے. یعنی رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ایسے رہنما پیدا ہو جائیں گے، یعنی اگر علی بن ابی طالب کو تم نے چھوڑ دیا، ایسے رہنما پیدا ہوں گے جو جہنم کی طرف دعوت دیں گے. قیامت کے اندر ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا. فرماتے اللہ اور میں ہم دونوں اس سے بیزار ہیں، ایسے رہنما ایسے لوگوں سے بیزار ہیں. پھر فرماتے ہیں انسانوں، یہ لوگ اور ان کی پیروی کرنے والے، ان کی مدد کرنے والے سب کے سب جہنم کے پست ترین درجے کے اندر ہیں. پھر فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو ظاہراً تو قرآن کا دعویٰ کر رہے ہوں گے، اصحاب صحیفہ میں سے ہوں گے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہراً تو قرآن سے اپنا تعلق دکھا رہے ہوں گے. رسول اللہ فرما رہے لہٰذا ان کی صحیفے پر تمہیں نگاہ رکھنی ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ کم لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ذہن میں قرآن کے پیغامات موجود ہیں. اکثر لوگ ایسی باتیں بھول چکے ہیں، یعنی قرآن کے پیغام کو بھول چکے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں امامت کو امانت اور قیامت تک کے لیے اپنی اولاد میں وراثت قرار دے کر جا رہا ہوں. اور مجھے جس امر کا حکم دیا گیا تھا، یعنی آیے بلغ کے اندر جو مجھے حکم دیا گیا تھا، میں نے اس کی تبلیغ کر دی تاکہ ہر حاضر و غائب، ہر موجود و غیر موجود، ہر مولود و غیر مولود سب پر حجت تمام ہو جائے. اب فرماتے ہیں حاضر کا فریضہ یہ ہے کہ جا کر غائب کو بتا دے، باپ کا فریضہ یہ ہے کہ آنے والی اولاد کو غدیر خون کا پیغام دے دے، تاکہ اپنی اولاد کے حوالے سے مطمئن ہو جائے. اور ان قریب لوگ اس کو غصبی ملکیت بنا لیں گے. یعنی رسول اللہ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ تم ہمارا پیغام جتنا پھیلا سکتے ہو پھیلاؤ، حاضر غائب کو پہنچائے، باپ اولاد کو بتائے، اپنی نسلوں کے اندر غدیر کے پیغام کو منتقل کرو. کیونکہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ اس پیغام کو، یعنی رسول اللہ کی وراثت کو، رسول اللہ کی خلافت کو غصبی ملکیت بنا لیں گے. اور پھر فرماتے ہیں خدا غاصبین پر لعنت کرے گا. قیامت تک، قیامت میں تمام حقیقتیں کھل کر سامنے آ جائیں گی، آنکھ کے شعلے برسائے جائیں گے، جب کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. اے انسانوں، اللہ تم کو انہی حالات میں نہ چھوڑے گا جب تک خبیث کو طیب سے الگ نہ کر دے، یعنی پاک کو نجاست کو الگ الگ نہ کر دے. اور خدا غیب کی خبریں جاننے والا ہے. بس ازان گرامی پروردگار عالم سے دعا ہے بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں ولایت علی ابن ابی طالب قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. اس غدیر کے پیغام کو اپنی آنے والی نسلوں میں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما. بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں اس نعمت عظیم کے اوپر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. دنیا میں جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے موجود ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان اسلام کو نیز نابود فرما. زمانے کے امام کی ظہور میں تعجیل فرما. ہم ان کے عوام و انصار میں شمار فرما.